بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک صحابی حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کے مقام و مرتبے کے لیے یہی کیا کم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی احادیث ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد حدیثوں کی کہ راوی یہی صحابی ہیں، حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انہی صحابی کو، اپنے انہی ساتھی کو، حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو 7 باتوں کی وصیت کی تھی۔ یعنی ایک ہی مجلس میں، ایک ہی دفعہ میں آپ نے حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو 7 باتوں کی وصیت کی تھی۔ یہ 7 وصیتیں کیا ہیں؟ انشاءاللہ انہی وصیتوں سے متعلق تفصیلاً 7 نشستوں میں کیا ہے، ان کی کیا ہے وضاحت کی جائے گی۔ مطلب یہ کہ ان 7 وصیتوں کو ہر ایک ملاقات، ہر نشست میں، ایک نشست میں ایک وصیت کی وضاحت ہوگی۔ آپ حضرت کے سامنے وہ روایت پڑھ دی جائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو 7 وصیتیں فرمائیں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ پہلی وصیت کیا ہے اس کی تفصیل اور اس کی وضاحت کی جائے گی۔ فرماتے ہیں ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ: امرنی خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب7، میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا مجھے حکم دیا، 7 باتوں کی مجھے وصیت کی اور نصیحت کی۔ اور ابو ذر نے کہا امرنی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے حکم دیا۔ خلیل سے مراد کیا؟ اس سے پہلے بھی آپ حضرات کو بتایا گیا ہے، خلیل خلہ سے ہے، اور خلہ عربی زبان میں دوستی کو کہتے ہیں، اور دوستی کا اعلیٰ درجہ، دوستی کا اعلیٰ درجہ اسے کیا ہے خلہ کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر سے بات ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی، اس سے بہترین کوئی اور صحبت، اس سے بہترین کوئی اور دوستی کیا ہے نہیں پائی جا سکتی۔ اعلیٰ درجے کی صحبت، اعلیٰ درجے کی دوستی۔ تو اسی لیے حضرت ابو ذر غفاری نے کہا امرنی خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب7، میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا۔ وہ 7 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، امرنی بحب المساکین والدنو منہم، مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں مسکینوں سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں۔ دوسری وصیت، امرنی ان انظر الی من هو دونی ولا انظر الی من هو فوقی، مجھے اس بات کا بھی حکم، مجھے اس بات کی بھی وصیت کہ میں ہمیشہ ان کو دیکھوں جو مجھ سے نیچے ہیں اور ان کو نہ دیکھوں جو مجھ سے اوپر ہیں۔ تیسری وصیت، وامرنی ان اصل الرحم، مجھے اس بات کا بھی حکم دیا کہ میں صلہ رحمی کروں، وَإِنْ أَدْبَرَتْ، کیوں نہ رشتہ دار مجھ سے کٹ کر رہیں، قطع تعلق ہو جائیں، لیکن میں ان سے اپنے رشتہ جوڑ کر رہوں۔ آگے چوتھی وصیت، وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، مجھے اس بات کی بھی وصیت کہ میں کسی سے بھی کچھ بھی نہ مانگوں، اگر کچھ مانگنا ہے تو صرف اور صرف اللہ سے مانگا جائے۔ پانچویں وصیت، ان اقول بالحق وان کان مرا، ہمیشہ میں حق بات کہوں کیوں نہ وہ حق بات لوگوں کو کڑوی لگے۔ چھٹی وصیت،
اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، میں اللہ سے ہمیشہ ڈروں، میں اللہ سے ہمیشہ ڈروں اور کسی کے ملامت کرنے سے، اس کی ملامت سے کیا ہے میں نہ ڈروں۔ ساتویں اور آخری وصیت کی کثرت سے میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی پابندی کروں، کیونکہ یہ جنت اور عرش الہی کے نیچے جو خزانہ ہیں ادھر سے کیا ہے اس کلمات کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا ہے دیا ہے۔ المہم یہ 7 اہم وصیتیں تھیں اور 7 اہم ایسی باتیں تھیں جن کا حکم اور جن کی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو کی تھی۔ اور اگر دیکھا جائے حضرات، ان 7 وصیتوں میں سے پہلی وصیت امرنی بحب المساکین والدنو منہم، مجھے میرے خلیل نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ میں مسکینوں سے محبت کروں، والدنو منہم، اور ان سے قریب رہوں۔ مسکینوں سے محبت کرنا اور ان سے قریب رہنے سے مراد یہ ہے حضرات کہ مساکین کی ہمیں فکر ہو کہ وہ کیا کھاتے پیتے ہوں گے، کس مجبوری میں ہوں گے، ان کی مسکینی کو اور ان کی محتاجگی کو دور کرنے کی ہمیں کیا ہے فکر ہو، اور ہم اس کی کیا ہے کوشش بھی کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مساکین کو اہمیت دیا کرتے تھے اور ان کی مجبوری اور ان کی تنگی کو دور کرنے کی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش بھی کیا کرتے تھے۔ اس کی ایک واضح مثال اگر دیکھا جائے حضرات تو اس قصے پر غور کیا جائے جو صحیح سند سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی جو کہ غریب مسکین تھی، عمر دراز تھی اور کالی سیاہ عورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ وفات پا گئی، صحابہ کرام نے اسے تدفین دفن کر دیا، نماز جنازہ پڑھی، دفن کر دیا اور اللہ کے رسول کو خبر نہیں کی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو گم پایا، نظر نہیں آئی، وہ 1 دن 2 دن گزر گیا، تو آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ وہ کہاں گئی وہ عورت غریب مسکین جو تھی، جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ رات کے وقت انتقال پائی تو ہم نے اسے کیا ہے دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز خراب لگی، آپ اٹھے اور اس کی قبر تک پہنچے، آپ کو پہنچایا گیا، بتایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جا کر کے اس کی نماز جنازہ آپ نے کیا ہے ادا کی۔ یعنی ادھر غریب مسکین شخص ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اتنی زیادہ فکر اور اتنا زیادہ آپ کو لگاؤ کہ آپ جو ہے تدفین کے بعد بھی اس کی قبر پر جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ حضرات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وصیت کی حضرت ابو ذر کو کہ اے ابو ذر تم مسکینوں سے محبت کرنا اور ان سے قریب رہنا، مطلب یہ کہ مساکین کی جو محتاجگی ہے، ان کی جو مجبوری ہے، ہمیں کیا ہے اس کی فکر ہونا چاہیے۔ کھانے پینے کی کمی ہے تو اس مجبوری کو دور کریں، پہننے کی اوڑھنے کی کمی ہے اس مجبوری کو دور کریں۔ ہمیشہ ہمیں کیا ہے ان کی خبر لینی چاہیے۔ ہمارے اسلاف کی بہت ساری مثالیں پائی جاتی ہیں کہ کوئی کھانا اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک کہ اپنے ساتھ غریب اور مسکین کو کیا ہے نہ کھلا دیتے۔ یہ ہمارے اسلاف کا ہمیشہ کیا ہے طریقہ رہا۔ مسکین کا بہت ہی عظیم مقام و مرتبہ ہے۔
اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ اگر اللہ کے نزدیک مسکین کا مقام مرتبہ ہے تو ہمیں بھی اس کے مقام مرتبہ کو سمجھنا چاہیے اور اس سے ہمیں کیا ہے، محبت ہونی چاہیے۔ اس حدیث پر غور کریں جو کہ صحیحین میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قمت علی باب الجنہ، مجھے جنت کے دروازے پر کھڑا کیا گیا تو زیادہ تر جو لوگ داخل ہو رہے ہیں جنت میں وہ مسکین ہیں، اور جو خوشحال تھے دنیا میں انہیں جنت میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ آخر کار کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسکینوں کو جنت میں آسانی سے داخل کر رہا ہے، اور جو اصحاب مال تھے، خوشحال تھے دنیا میں، انہیں روک دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ مسکین کے پاس مال نہیں، اس کا حساب و کتاب کیا ہوگا، اسی لیے اسے جنت میں آسانی سے پہنچایا جا رہا ہے۔ اور جو اصحاب مال ہیں، اللہ نے انہیں مال سے نوازا تھا، تو اس مال سے جو نوازا ایک اہم نعمت تھی، اس کا حساب و کتاب برابر ہوگا، تب جا کر کے انہیں کیا ہے، جنت میں داخل کیا جائے گا، اگر حساب و کتاب میں کیا ہے، یہ کامیاب نکلے۔ تو غور کریے کہ اللہ تبارک و تعالی مساکین کے حساب و کتاب کو آسان رکھتا ہے قیامت کے دن۔ یہ عظیم مقام و مرتبہ مسکینوں کا اللہ کے نزدیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے حضرات کہ ہمیں بھی غریب و مسکین سے کیا ہے، محبت اور ہمارا بھی کیا ہے، لگاؤ ہونا چاہیے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ آپ نے ایک موقع پر کہا، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اے اللہ، تو مجھے مسکین بنا کر زندہ کر، یعنی میری جو دنیاوی زندگی گزرے وہ مسکینی کی حالت میں، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور میری موت جب آئے اس وقت بھی کیا ہے، میں مسکین ہی رہوں، محتاج غریب مسکین ہی رہوں۔ وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی طرح اے اللہ روز قیامت مجھے مسکینوں کے ساتھ ہی کیا ہے، رکھنا میدان محشر میں۔ یہ آپ نے دعا مانگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مجھے تعجب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر، اور میں پوچھ بیٹھی، لما یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ایسی دعا کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین ہی بنا کر زندہ رکھ، مسکین ہی بنا کر میری موت آئے، اسی پر موت آئے، اور روز محشر میرا جو حشر ہو وہ مسکینوں کے ساتھ ہو۔ اللہ کے رسول آپ ایسی دعا کیوں کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے جواب میں کہا، انہم یدخلون الجنۃ قبل اغنیائہم ب40 خریفا، مسکین مالدار اور خوشحالوں سے پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور کتنے پہلے داخل کیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا 40 خریفا، 40 سال قبل، یعنی خوشحال لوگ جو جنت میں داخل کیے جائیں گے اس سے پہلے 40 سال پہلے غریب و مسکینوں کو کیا ہے، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور یہ 40 سال دنیا کا 40 سال نہیں، بلکہ آخرت کا 40 سال، جو کہ دنیا سے کیا ہے، مختلف ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بتائی گئی کچھ دیر پہلے کہ مساکین کے پاس کوئی مال و دولت نہیں، تو اس لیے ان کا حساب و کتاب آسان ہوگا، کم ہوگا، ہلکا ہوگا، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ لیکن انہی مساکین کے ساتھ رہنے والے جو خوشحال تھے، اصحاب مال تھے، اللہ نے انہیں اس عظیم نعمت سے نوازی تھی، تو ان کا حساب و کتاب ہوگا، ایک ایک مال کا، ایک ایک درہم، ایک ایک روپے کا، اس کے بعد انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو جو تاخیر ہوگی
وہ اس بنا پر کیا ہے تاخیر ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ایسی دعا کیوں کر رہے ہیں، آپ نے کہا انہم یدخلون الجنۃ قبل اغنیائہم ب40 خریفہ، کیونکہ مساکین مالدار خوشحال سے پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے 40 سال قبل۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عائشہ لا ترد المسکین ولو بشق تمرہ، تم مسکین کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، تم مسکین کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، کیوں نہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اسے کیا ہے ضرور دے دینا، یعنی مکمل کھجور نہیں بلکہ ایک دانے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، آدھا ٹکڑا تمہارے پاس تو تم وہ بھی مسکین کو دے دینا اگر کوئی مسکین تمہارے سامنے آئے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اور نصیحت کی یا عائشہ اے عائشہ احبی المساکین وقربیہم فإن اللہ یقربک یوم القیامہ، اے عائشہ تم مسکینوں سے محبت کرنا اور مسکین کو اپنے قریب کرنا، کیوں؟ فإن اللہ یقربک یوم القیامہ، اگر تم نے دنیا میں ایسا کیا کہ مسکین سے تم نے محبت کیا اور مسکین کو تم نے اپنے قریب کیا تو روز قیامت اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے سے کیا ہے قریب کرے گا۔ بہت ہی اہم بات کہ اگر دنیا میں مسکین کو ہم نے اپنے سے قریب کیا اور اس کی محتاجگی کو سمجھا، اس کی مدد کی، تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں ہمیں اپنے سے کیا ہے قریب کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر الغفاری کو جو وصیت کی، پہلی وصیت آپ کی یہی تھی کہ کہ تم مسکینوں سے محبت کرنا اور ان کو اپنے سے کیا ہے قریب رکھنا۔ تو اس پر اور اس وصیت پر حضرات غور و فکر کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے، تاکہ ہم مسکین سے جب محبت کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے محبت کرے۔ اور ایک عظیم وجہ یہ ہے، اہم وجہ حضرات جو بڑے اختصار کے ساتھ بتا دوں کہ اتنا اہمیت کیوں اس عمل کی، مسکین سے محبت کرنے کی، کیونکہ جب انسان مسکین سے محبت کرتا ہے تو اس میں اخلاص پایا جاتا ہے۔ مسکین کے پاس کوئی مال تو ہے نہیں کہ اس سے وہ آپ کی مدد کرے، وہ محتاج ہے، تو اس سے محبت کرنا یہ اس میں اخلاص پایا جاتا ہے کہ بلا مقصد، بلا کسی مقصد و مفاد کے انسان اس شخص سے کیا ہے محبت کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسی محبت اور ایسی دوستی بہت ہی زیادہ اہمیت اور قدر ہے جس میں اخلاص پایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو مساکین، فقراء، محتاجین سے محبت اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے ہمیں کیا ہے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔